السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ صاد قرآن کریم کی قسم جو سراسر نصیحت ہے، بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حالانکہ تب چھٹکارے کا، رہائی کا وقت نہ رہا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ صافات، اس صورت کریمہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے مکمل سنا دی گئی، اور آج سے آپ کے سامنے سورہ صاد، ان کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بتلا دیں کہ سورہ صاد، یہ جو قرآن کریم میں اس کا نمبر ہے وہ 38، یعنی سورہ نمبر 38، اور یہ جو صورت کریمہ ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، اس کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے چاہے جس مقام پر ہو، کوئی بھی صورت اور کوئی بھی آیت نازل ہوئی تو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد چاہے کسی بھی مقام پر کوئی بھی صورت یا کوئی بھی آیت نازل ہوئی، اس آیت کو اور اس صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جو مکی صورتیں ہیں، ان مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ریلیٹڈ جو تعلیم ہے قرآن کریم، اس کی حقانیت اور سچائی کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کو بیان کیا، اور مختلف عقلی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں کے اندر آپ یہی پائیں گے۔ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا اسپیشلی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا صاد۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ صاد، سورہ نمبر 38 سے 3 آیات تلاوت کی گئی، اور اللہ کے توفیق سے تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صاد، اسی لیے اس کو کہتے ہیں سورہ صاد، اور اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ صاد۔ جو صاد کا جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے مختلف صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا، جیسا کہ اللہ نے آیت سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم۔ تو یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اسی طرح سے آگے کئی صورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام را یا الف لام میم را یا الف لام میم سے اللہ نے آغاز فرمایا، اور آگے آپ دیکھیں گے کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز حامیم سے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ مریم اللہ نے فرمایا کاف ہایا عین صاد۔ تو یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مختلف صورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے کئی بار یہ جو دروس القرآن کا سلسلہ ہے اس میں ہم نے بتلایا، یہ جو صاد ہے یا اس طرح کی جو حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اس سلسلے میں جو صحیح تفسیر ہے، جو راجح تفسیر ہے، جس پر سلف و خلف کا اتفاق ہے، یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے اوپر شک کرتے ہیں، یا جو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے ان کے سامنے چیلنج رکھا ہے۔ چیلنج یہ رکھا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق نے بنایا ہے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح سے انسان ہے، اور جو لینگویج، جو زبان تم بولتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو
تم صاد کا معنی یا اس طرح کے حروف مقطعات کا معنی بتلا کے دکھلاؤ. گویا یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل فرمایا اور مشرکین کے سامنے یا پھر جو منکرین ہیں ان کے سامنے یہ چیلنج رکھا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں وہی حروف ہیں جو تم روزانہ یوز کرتے ہو، اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو صاد کا معنی بتلا کے دکھلاؤ، حامیم کا معنی بتلا کے دکھلاؤ، کاف ہا یا عین صاد کا معنی بتلا کے دکھلاؤ، الف لام میم کا معنی بتلا کے دکھلاؤ. اور جب سے یہ چیلنج ہے، آج بھی چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل لوگوں پر قائم ہے اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے مختلف صورتوں کا آغاز فرمایا ہے، اس حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا صاد اور اس کے بعد کہا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ کافر لوگ ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو دو جملے ہیں، ان دو جملوں کو آپ پڑھیں گے، بار بار غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے بیچ میں کچھ بات ہے جو محذوف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے فہم پر چھوڑا؟ پڑھنے والے کے فہم پر، سمجھنے والے کے فہم پر، کہ وہ خود سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں کیا لکھا، کیا محذوف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بیچ میں سننے والے یا پڑھنے والے اگر کچھ سمجھنا چاہے تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سراسر نصیحت والا قرآن ہے. اس سراسر نصیحت والے قرآن کی قسم کہ اس قرآن کریم کی عبارت میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، اس کے مطلب سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. یہ قرآن کریم بالکل سراسر آسان، عام فہم اور ہر انسان کے سمجھنے والا قرآن ہے یہ. لیکن اس کے باوجود بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ جو کافر ہے یہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا آسان قرآن، اتنی آسان آیتیں، اس کے ہر عبارت کے اندر بالکل آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے میں کسی کو دشواری نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود یہ جو کافر لوگ انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن کریم کو مان لے اور سمجھ لے اور اس کو ایکسیپٹ کر لے تو اس میں یہ لوگ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی حتق محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے، حق کی مخالفت کرنے والا عموماً تکبر میں پڑا ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے حق کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو ڈیفینیشن دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہی ہے کہ انسان اپنے مقابلے میں لوگوں کو چھوٹا سمجھے اور حق بات آنے کے بعد حق بات کی مخالفت کرے، اس کا انکار کرے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ قرآن کریم کو، اس کے تعلیم کو اگر ایکسیپٹ کر لیں تو اس میں یہ لوگ اپنے اور اپنے باپ داداؤں کی ذلت محسوس کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ قرآن کریم کو ماننے والے نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں مشرکین مکہ کو اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو بتلا دیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ، اور ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں کہ عذاب کے وقت انہوں نے چیخ پکار شروع کی، حالانکہ اب ان کے لیے چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں رہا. مطلب یہ کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی امتیں آئی ہیں، کئی قومیں آئی ہیں جن کے درمیان نبی بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور پیغام بھی آیا،
اور ان لوگوں نے انکار کیا. جب انکار کیا تو اللہ کا عذاب آیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں نے چیخو پکار مچانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 12 اور 13 میں یہی بات بیان فرمایا ہے. فلما رأوا بأسنا، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کے آنے کو محسوس کیا تو وہ لوگ بھاگنے لگے. کہا گیا لا ترکزوا، بھاگو مت، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. بھاگو مت، اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، بھاگنے سے کیا بھی نہیں ہوگا. اب تم اپنے نعمتوں کی طرف لوٹو اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ بتلایا، اور جو لوگ بھی قرآن کریم کا انکار کرنے والے ان تمام لوگوں کو بتلایا کہ آج جو تم لوگ انکار کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، پچھلی امتوں نے بھی ایسے ہی جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کو اور نبی کے پیغام کو اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. جب عذاب بھیجا تو ان لوگوں نے چیخو پکار مچانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اللہ نے فرمایا فنادوا، ان لوگوں نے چیخو پکار مچانا شروع کیا، ولا تحین مناس، تو کہا گیا کہ بھائی اب نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ رہائی کا وقت ہے اور نہ چھٹکارے کا وقت ہے، کیونکہ جب عذاب اللہ کا سامنے آ جائے گا تو پھر توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، بھاگنے کو بھی قبول نہیں کرے گا. جب عذاب آئے گا تو جس قوم پر عذاب آئے گا وہ قوم ہر حال میں ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچنے والی ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص انسانوں کی نصیحت کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.